کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے مال کی حفاظت کا حکم دیا ہے. یعنی کوئی ایسا بچہ ہے جو ابھی نابالغ ہے، چھوٹا ہے، ناسمجھ ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کے والد نے مال چھوڑا ہے، اس کے باپ کے پاس مال جائیداد تھی. اب اس مال کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو حکم دیا ہے جو اس کے ذمہ دار ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان تمام کو حکم دیا ہے. اس لیے کہ بچہ بھی نابالغ ہے، چھوٹا ہے، یتیم ہے، اس کے پاس عقل نہیں، سمجھ نہیں، مال ہے، لوگ ہو سکتا ہے کم پیسے میں اس کا مال خرید لے، اس کی جائیداد لے لے، یا ویسے پڑے رہے کوئی دوسرا قبضہ کر لے، یا کسی بھی اعتبار سے وہ مال ضائع ہونے کا خدشہ ہے. اسلام نے ہمیں یہ تنبیہ کی ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کی جائے. اس وقت تک حفاظت کی جائے جب تک یتیم بالغ نہیں ہو جاتا، سمجھدار نہیں ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ کہ یتیم کے مال کو اس وقت تک اس کی حفاظت کرتے رہو یہاں تک کہ جو یتیم بچہ تھا وہ بلوغت تک پہنچ جائے. آپ اس کو آزماؤ، اس کو چیک کرو، اس کا امتحان لو، دیکھو سمجھدار ہوا کہ نہیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ اور جب تم کو اس بات کا علم ہو جائے اور جان لو کہ یہ یتیم جو بچہ ہے یہ سمجھدار ہو گیا ہے، یہ ہوشیار ہو گیا ہے، یہ مال کی حفاظت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم دیا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو اس کے مال کو اس کی طرف لوٹا دو، اس کے مال کو اس کی طرف لوٹا دو. اب اس میں تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو حقیقی مال کا مالک ہے وہ سمجھدار ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، وہ اپنے مال کی حفاظت کرنے والا ہو گیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اور دیا، فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا کہ تم اس کے بڑے ہونے کے ڈر سے کہ بچہ بھی قریب بڑا ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا، تو جلدی جلدی اس کے مال کو کھا کر ضائع مت کرو، اس کے مال کو فضول خرچی میں ضائع مت کرو. بہت ممکن ہے انسان دنیا کے اندر بڑے عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں، نظر گڑائے رہتے ہیں کہ یتیم کا مال ہے، کیسے نہ کیسے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. نام لیں گے یتیم کا کہ ہم یتیم کے مال کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اندر اندر پتہ چلا جو ہے آدھی زمین آدھی جائیداد جو اپنے نام کرا لی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے وارننگ ہے، ایسے ہرگز ایسی غلطی نہیں کرنی ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک حکم دیا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا کہ جو لوگ یتیم کا مال ظلماً حاصل کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، گویا کہ وہ لوگ اپنے پیٹ کے اندر آگ کا، جہنم کی آگ کا انگارہ بھر رہے ہوتے ہیں. اس سخت وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف مال کا ضیاع ہو رہا ہے، کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی کا مال چھینا جا رہا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے مال کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور اس طور سے بھی حکم دیا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے کسی کے بہکاوے میں وہ یتیم بچہ جو نہ سمجھ ہے، نہ بالغ ہے، آپ نے اس کو مال اس کے حوالے کر دیا. ممکن ہے مال ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، کوئی چھین لے، کوئی لے لے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے بھی منع کیا ہے. جب تک کہ وہ بچہ سمجھدار نہیں ہو جاتا ہے آپ اس کے مال کی حفاظت کرتے رہے. تو اسلام کے اندر آپ دیکھیں مال کی حفاظت کا بہت تاکیدی حکم ہے. کسی بھی طریقے سے مال کو ضائع کرنا یہ درست نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھار لیتے اور دیتے ہوئے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ کاغذات تیار کر لیا کرو، لکھ پڑھ لیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ادھار جب دینے جاتے ہیں بہت ممکن ہے ادھار لینے والے کا انتقال ہو جائے، یا ادھار دینے والے کا انتقال ہو جائے، یا بہت ممکن ہے ادھار لینے والا انکار کر بیٹھے کہ میں نے ادھار لیا ہی نہیں، یا دینے والا پہلے میں نے اتنا نہیں، اس سے زیادہ میں نے دیا تھا. تو بہت سارے فسادات ہو سکتے ہیں اس میں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تم ادھار دو تو پھر ایسے صورت میں لکھ لیا کرو، اور صرف لکھنے کا ہی حکم نہیں دیا ہے بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ 2 عادل گواہ بھی رکھ لیا کرو، شاہد بھی رکھ لیا کرو، گواہ بھی بنا لیا کرو کہ میں نے اس کے سامنے فلاں اور فلاں ہیں، ان کے سامنے اتنا روپیہ، اتنی قیمت جو ہے اتنی مدت کے لیے دی ہے۔ تو یہ ساری جو ہے تفصیلات اور اتنے سخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام جو بنایا ہے، اس کے اصل مقصد یہ ہے کہ کسی کا مال ضائع نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 282 کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادھار لیتے دیتے وقت لکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے کسی کا مال ضائع اور برباد نہ ہو۔ آج دیکھیے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ ابا جی کا انتقال ہو گیا، ابا نے کسی سے 5 لاکھ روپیہ ادھار لے رکھا تھا، بیٹے انکار کر رہے ہیں، کہاں دلیل ہے، کیا ثبوت ہے، ہم تو جانتے نہیں، ہم کو خبر نہیں، سامنے والے نے بھی بغیر لکھ پڑھ کے دے دیا تھا، ویسے زبانی قریبی رشتہ داری تھی، دوستی تھی، تعلقات تھے، دے دیا، بیٹے انکار کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، جا کے ابا سے لے لینا خبر کے اندر۔ تو یہ اس فساد سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، اس تعلیم پر عمل کرنا چاہیے، اور ذرہ برابر یہ جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ سامنے والا مجھ سے لکھا کر لے رہا ہے یا 2 لوگوں کو گواہ بنا رہا ہے۔ یہ دین ہے، شریعت ہے، اور اس میں آسانی ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے، اطمینان ہے، سکون ہے۔ لہذا اگر آپ فساد سے بچنا چاہتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو فساد سے بچانا چاہتے ہیں، تو آپ دین پر عمل کرنے والے بنے، نہ آپ کا نقصان نہ سامنے والے کا نقصان۔ لہذا اسلام جو ہے عدل والا دین ہے اور اعتدال والا دین ہے۔